السلام علیکم میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں. آج ہمارا موضوع ہے بغض و کینہ. میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے غیر شرعی دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، حدیث مبارکہ میں بغض رکھنے والوں سے بچو. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا یعنی تباہ کر دیتا ہے. استغفر اللہ. میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز و گناہ ہے. چنانچہ سیدنا عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق بات بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا حرام ہے. میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، ہم حج کی سعادت پانے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا، جب ہم ذات الصفاح کے مقام پر پہنچے تو اس کا انتقال ہو گیا. ہم نے اس کو غسل و کفن کا انتظام کیا، پھر اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اچانک اس کی قبر کالے سانپوں سے بھر گئی ہے. ہم نے وہ جگہ چھوڑ کر دوسری قبر کھودی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کالے سانپوں سے بھر گئی. بالآخر ہم اسے وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یہ واقعہ سن کر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ اس کا کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں مسلمانوں کے متعلق رکھتا تھا، جاؤ اور اسے وہیں دفن کر دو. استغفر اللہ. میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیارے سامع بہنوں، بغض و کینہ بہت بڑی باطنی بیماری ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور بغض و کینہ سے بچنے کے لیے 6 علاج پیش خدمت ہیں. نمبر 1، ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی دعا کیجیے. اللہ پاک سے وقتاً فوقتاً دعا مانگتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس باطنی بیماری سے نجات عطا فرمائے. اس باطنی بیماری سے بچنے کے لیے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کو یاد کر لینا اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا بھی بہت مفید ہے. نمبر 2، اسباب دور کیجیے. میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، یقیناً بیماری جسمانی ہو یا روحانی، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں. اگر اسباب کو دور کر دیا جائے تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے. بغض و کینہ کے اسباب میں سے غصہ، بدگمانی، شراب نوشی، جوا بھی ہے. ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایک سبب نعمتوں کی کثرت بھی ہے کہ اس سے بھی آپس میں بغض و کینہ پیدا ہو جاتا ہے. نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور سخاوت کی عادت کے ذریعے اس سے بچنا ممکن ہے. نمبر 3، سلام و مصافحہ کی عادت بنائی چاہیے کہ سلام میں پہل کرنا اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یا گلے ملنا آپ کے کینے کو ختم کر دیتا ہے. نیز تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی اور عداوت دور ہوتی ہے. نمبر 4، بیجا سوچنا چھوڑ دیجیے کہ عموماً کسی کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا یا کسی کی اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچتے رہنا بھی کینے کا سبب ہوتا ہے. لہٰذا کسی کے متعلق بیجا سوچنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیے کہ یہی دانش مندی ہے. نمبر 5، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کیجیے. محبت کینے کی ضد ہے، لہٰذا اگر ہم رضائے الہی کے لیے اپنے مسلمان بھائی بہن سے محبت رکھیں گے تو کینے کی جڑ ختم ہو جائے گی. نمبر 6،
سوچیے اور عقل مندی سے کام لیجیے۔ کینے کی بنیاد عموماً دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر لینا دانش مندی ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اپنے دل میں کینے کو ہرگز جگہ مت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے سامع بھائیوں اور میری پیاری پیاری سامع بہنوں، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔